دنيا أين أنهاره؟ أين أشجاره؟ أين بحاره؟ أين قصوره؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے جنازے کے مسائل کلاس نمبر 47 میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے. ہم اچھی صحت کے ساتھ اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ ہیں. میں ہر جمعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے اندر کرسی پر، بیڈ پر یا چادر کسی جگہ پر بیٹھ کر، لیٹ کر آرام سے اس کلاس کو سن رہے ہیں، لیکن اس کا بدلہ، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بعد میں ملے گا. لیکن اس وقت ہم زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر ہے، لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر ہمارا رب اپنی پاک مجلس میں پاک فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یا اللہ اس وقت آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے. یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دیں. جو اس کلاس میں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی کو دور کر. یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرض کو معاف کر. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہنیں بچے تکلیف میں ہیں، دشمنوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانی کر اور کفار کو، ظالموں کو تو پکڑ لے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر. یا اللہ ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں دنیا کے فتنے سے بچا. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، روزوں کو، صدقات، دعاؤں کو، نمازوں کو، سجود کو قبول کر. یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں، یا اللہ ہمیں ان سے معافی دلوا دے. یا اللہ ہماری تمام عبادتوں کو اٹھنا بیٹھنا قبول کر. آمین یا رب العالمین. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کلاس نمبر 46 کے جو کوئز ہے وہ جلدی حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1، عبادت کی شرط کس کا طریقہ؟ پہلے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. عبادت کی 2 شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اور دوسرا جو لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کس کا طریقہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے. سوال نمبر 2، بدعت کیا ہے؟ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. سوال نمبر 3، قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا قرآن خوانی سنت سے ثابت ہے؟ قرآن خوانی میت کو، مرنے والے کو ثواب اجر کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ یہ سنت ہے. سوال نمبر 4، میت نے 15 سال سے نماز نہیں پڑھی، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اس کی نمازیں دہرانا یا پیسے صدقہ کرنا ایسا قرآن سنت میں موجود نہیں ہے. سوال نمبر 5، کیا سورہ یاسین مرنے والے کو تکلیف سے بچا سکتی ہے؟ دلیل بالکل نہیں. سورہ یاسین اگر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھتی یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے کہ مجھے موت کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ یہ سورہ یاسین پڑھو، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ ہمیں دلیل مل گئی.
سوال نمبر 5واں، عبداللہ بن ابی کو کرتے کے ساتھ کیوں دفنایا گیا؟ ان کے بیٹے عبداللہ سمجھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی وجہ سے عذاب نہ ہو، لیکن انہیں بھی یہ پکا عقیدہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ان کا باپ ہے وہ جہنم میں رہے گا، یعنی باپ کی محبت جب آ گئی تھی۔ سوال نمبر 7، قبر میں سورہ قبر کے اوپر فاتحہ، فلق، اخلاص ناس پڑھنے سے کیا قبر والے کو اس چیزوں سے عذاب نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج کے جو سوال تھے میں نے جلدی لیے تاکہ آج کی جو کلاس ہے تھوڑی لمبی ہونے والی ہے۔ پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری جو کلاس ہوگی وہ میت کو غسل کے پر ہوگی، تو پہلے کلاس لیں گے، بعد میں پھر انشاءاللہ اس میں اگر کوئی کوشچنس ہے آپ مجھے بتائیں یا کمنٹس میں لکھیں، گروپ ایڈمن کو بتائیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کئی زیادہ ہے، لیکن اس میں علم رکھنے والے بس کچھ ہی لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے گھر میں ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے غسل دینے والے کو ڈھونڈتے ہیں، وہ آ رہا ہے، سو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے یا اس دوسرے کو غسل دے رہا ہے، یہ تمام چیزیں، پھر غسل دینے والا بے حرمتی کے ساتھ جیسے اس کا روز کی روٹین ہے، اس کو تو بس یہ نظر آتا ہے کہ لاش ہے اور بس وہ غسل دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے رشتہ دار کو کس طرح سے غسل دے؟ غسل دیتے وقت میت کی پردہ پوشی کرنا، اس کے ساتھ احترام کرنا، وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن جس طرح ہم اس کی عزت کرتے تھے، جس طرح ہم اپنے جسم کو پردے میں رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں میت کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ غسل کر دینے والا ہو یا اس کے کوئی رشتہ دار، اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، جو بھی کرنا ہے کپڑے کے اندر سے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہمارے شیخ زید پٹیل ہے، بڑے زبردست انہوں نے ڈیمو دیا ہے، اور اس کو دیکھیں، سیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آج کلاس ختم کرنے سے پہلے غسل کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہاں کچھ بھائی بہنوں کو تو ڈر لگتا ہے میت سے جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو خود غسل دیں، یا سامنے ٹھہرے جو غسال ہے غسل دینے والے کو اس کو بتائے کہ تم یہ غلطیاں کر رہے ہو، سنت کے خلاف وہ غسل دیتا ہے، لیکن ہم انہیں بتائے کہ غسل کا طریقہ صحیح کون سا ہے، کیونکہ ہم اسے پیسے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے اندر جو بیسک چیز ریکوائرمنٹس ہے نا وہ ایک ایک کر کے انہوں نے بتایا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، غور سے سنیں تاکہ آپ کا ہمارا فائدہ ہو۔ بارک اللہ فیک۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کے اس ایپیسوڈ، جو ایک بہت اہم ایپیسوڈ ہے، کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم اس ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ کہ کیسے کسی میت کو غسل دیں۔ میت کو غسل دینے کا اجر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میت فسترہ، جو میت کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے، سترہ اللہ من الذنوب، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جمع کیا ہے، اور مستدرک حاکم کی حدیث میں آیا ہے، من غسل المیت فکتم علیہ، جو میت کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپائے، غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ اسے 40 بار معاف کرے گا۔ اس ثواب کو نظر میں رکھتے ہوئے آئیے ہم آج غسل کے طریقے کو سیکھتے ہیں۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ساری وہ چیزیں جن کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ پہلے سے پوری چیک لسٹ تیار رکھیے۔ میں اس چیک لسٹ کے اندر کفن والے ریکوائرمنٹس بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ سارے دونوں سٹیج کے ریکوائرمنٹس ایک ساتھ میں تیار کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو کفن کی 3 چادریں چاہیے۔ یہ 3 چادروں کے تعلق سے اور تفصیلات انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا جب ہم کفن کے سٹیج پہ پہنچیں گے۔ ہمیں اس کے علاوہ، وہ 3 چادروں کے علاوہ 2 چادریں اور چاہیے، اور یہ 2 چادریں آپ کے گھر کے استعمال وغیرہ کی، کوئی بھی ایکسٹرا قسم کی چادریں آپ کے پاس ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ دونوں چادریں کفن میں نہیں جانے والی ہے، یہ غسل کے مرحلے پر ہی کام آئے گی، لیکن اس کا کیا کام ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹاول چاہیے اور آپ کو 2 گلوز چاہیے۔ یہ گلوز جو میرے پاس ہے اس طرح کے، آپ چاہے اس طرح کے گلوز لیں، چاہے میڈیکل والے 2 گلوز آتے ہیں وہ یوز کر لیں، یا کئی بار کفن کے سیٹ کے اندر ایسے ہی کپڑے کا بنایا ہوا ایک رف قسم کا گلوز ہوتا ہے جو پہن کر کے ایسے باندھ دینا ہوتا ہے، وہ بھی چل جائے گا۔ اس کے علاوہ واشنگ کے لیے
اس طرح کے دو رف قسم کے کپڑے، کوئی بھی رف قسم کے کپڑے جو دھونے کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے جسم کو دھوتے ٹائم پر، یہ دو ہونا بہتر ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کچھ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کا ریکوائرمنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے دھو یعنی میت کو دھو پانی سے اور بیری کے پتوں سے۔ تو یہ بیری کے پتوں کا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ حدیث سے آیا ہے، یا جیسے کافور کا ریکوائرمنٹ حدیث سے آیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے پریکٹیکل ضرورت کے اعتبار سے جو قرآن اور حدیث میں جس کا کوئی کلیئر ذکر نہیں آتا ہے، لیکن جس طریقے سے غسل دینا میں آپ کو سکھانے والا ہوں اس طریقے میں مجھے یہ دو چادریں ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک چادر سے مینیج کر سکتے ہیں، ہم فلاں طریقے سے کریں گے، آپ کریے، یہ قرآن اور حدیث والا مسئلہ نہیں ہے، یہ بس پریکٹیکل طریقے سے کیسے غسل دے اس چیز کے اندر ہم لوگ استعمال کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دو طرح کے واش کرنے والے کپڑے، یہ بھی کوئی قرآن اور حدیث والی بات نہیں ہے، یہ بس پریکٹیکل ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں ریکوائرڈ ہے یہ کافور، یہ ہے کیمفر۔ کافور کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، آخری غسل کے اندر کافور ڈالو، کیمفر ڈالو۔ کبھی کبھار کسی سے جب کہا جاتا ہے کہ کیمفر لے لو تو لوگ وہ جو موت بالز آتے ہیں، جو کاکروچ بھگانے کی جو سفید کلر کے بالز آتے ہیں وہ لے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو کیمفر ہوتا ہے یہ اس طرح کا، کئی بار یہ گرینیولز کی شکل میں بھی آتا ہے، پاؤڈر کی شکل میں بھی آتا ہے، اور یہ اس طرح سے کہ اگر آپ اسے دبائیں گے تو یہ فوراً پاؤڈر بن جاتا ہے۔ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی اسمیل بھی اگر آپ کر کے دیکھیں تو یہ جو کافور ہے یہ وہ میت کے اندر آپ کبھی جائیں تو یہی خوشبو ہوتی ہے جو ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ عطر کا استعمال کرنے والے ہیں، کیوں؟ اس تعلق سے حدیث آگے آنے والی ہے۔ اور پریکٹیکل طور پر یہ روئی ہمیں چاہیے تھوڑا زیادہ ہی ساتھ میں رکھنا، منگا کے رکھ دینا اچھا ہے تاکہ لاسٹ منٹ پہ بھاگنا نہ پڑے، ایسے بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں کا ذکر کیا۔ اگر آپ کو بیری کے پتے مل جائیں بہت اچھا، اور نہیں مل پائے تو آپ اس طرح سے کوئی بھی صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر وہ جنازے کے سیٹ کے اندر ایسے کوئی ایک صابن آتا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنازے کے سیٹ کے اندر اس طرح کا سورما بھی ملتا ہے، ہم اسے یوز نہیں کرنے والے ہیں، اور اس طرح کا گلاب کا عرق، روز واٹر بھی آتا ہے، ہم اسے بھی استعمال نہیں کرنے والے ہیں، آگے تفصیلات آئے گی۔ اس طرح کا یہ ایک پاؤڈر آتا ہے جو قبرستان والے اکثر دیتے ہیں، خاص طور سے شہروں میں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کفن کے اندر ڈالا جائے، یہ بھی کوئی قرآن اور حدیث والا ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ اس مقصد سے ہے کہ باڈی جلدی ڈکے ہو جائے، جلدی گل جائے، تاکہ اگلی کسی اور کی باڈی اس میں ڈالی جا سکے۔ اسے ڈالنے میں ایک شرعی طور پر، قرآن و حدیث کے طور پر ایسی کوئی سنت نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل طور پر ایک ضرورت ہوتی ہے جب شہروں میں رہتے ہیں اور اس طرح سے قبرستان جب لمیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ مجبوری ہوتی ہے ایک طرح کی۔ اور یہ ایک سوئی اور دھاگا اکثر آتا ہے سیٹ میں، یہ سوئی دھاگا کا بھی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی کہیں ریکوائرڈ ہو، ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ کبھی کبھار کفن کی چادریں چھوٹی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ چادروں کو سینے کے لیے یہ سوئی دھاگا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، وہ سلائی مار لینا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ غسل دینا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کا کام صرف ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہے، کیونکہ ایمان جس کے پاس نہیں ہے وہ غسل نہیں دے سکتا۔ تو جو شخص غسل دے رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلم ہو، نمبر 2 عاقل ہو، مطلب اس کے پاس ایک سالم عقل ہو، ایک ساؤنڈ مائنڈ ہو، نمبر 3 اس کے پاس ایک ایسا بیسک علم ہو کہ کیسے غسل دینا ہے تاکہ وہ کام کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ داروں میں بعض دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں علی رضی اللہ عنہ، ان کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب موجود تھے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ اعوذ باللہ اس میں کچھ گندا کام ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم سب بھی مرنے والے ہیں، ہم سب کا بھی یہ حال ہونے والا ہے، ہم بھی ایک دن وہاں پر اسی ٹیبل پہ پہنچنے والے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے جب ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے کرے گا تو کتنے پیار سے، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ کرے گا۔ اور جب ہم یہ کرتے ہیں، جب ہم کسی ایک شخص کو ہینڈل کرتے ہیں جو جا چکا ہے دنیا سے، تو کئی سارے احساسات دل میں آتے ہیں جو ہو سکتا ہے آگے زندگی میں ایک انسان کے لیے سدھر کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ غسل کیسے دیں۔ سب سے پہلے میت جو کپڑے پہنا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ کپڑے یہ اس طرح سے اتار نہیں سکتے جیسا ایک زندہ شخص اتار سکتا ہے، تو کیسے کپڑے اتارے جائیں گے؟ اسی وجہ سے ہمیں ریکوائرمنٹس میں ایک اور چیز چاہیے، کینچی۔ جو چیز، جو لباس سلائیڈ کر کے اتارا جا سکتا ہے وہ سلائیڈ کر کے ہم اتاریں گے،
اور جو نہیں اتارا جا سکتا اس طرح سے اس کے اندر ہمیں کینچی سے کاٹنا ہوگا، اور وہی آسان طریقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ 2 چادروں میں سے ایک چادر کو لے کر اس میت کے اوپر ڈھانپیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے داؤد بھائی ہیں، داؤد بھائی آپ سلام کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ وہ والنٹیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو پریکٹیکل طور پر اور بہتر سمجھ سکیں۔ اور ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں جو اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں، اور ضروری ہے نارملی 2 یا 3 لوگوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کام جلدی ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، سہولت کے ساتھ ہو جائے۔ تو ہم پہلے ان کے جسم کو ڈھانپ لیں گے اس چادر سے۔ ڈھانپتے ٹائم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ چادر اتنی ایکسٹرا کم سے کم ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا نیچے اتر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کو کروٹ پر لیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم ظاہر ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں ان کے سطر کی پردہ پوشی کا خیال رکھنا ہے۔ جو اجر کے تعلق سے حدیثیں آتی ہے وہ ساری حدیثوں کے اندر فَسَتَرَهُ کا ذکر ہے، فَقَتَمَ عَلَيْهِ کا ذکر ہے کہ پردہ پوشی کرے، ان کو چھپائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو چھپانا یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کے اندر حیا سکھائی گئی ہے، وہ حیا کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکشف فخذک، اپنی ران کو ظاہر مت کرو، ولا تنظر الی فخذی حی ولا میت۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ظاہر نہ کرو اور نہ کسی زندہ یا مردے کی ران کی طرف دیکھو۔ آپ سوچو اور کہیں اور ہماری نظر جائے وہ ایک الگ بات، وہ ایک دور کی بات، وہاں نہ جائے، یہاں تک کہ جو تھائی ایریا ہوتی ہے نا جس کی اہمیت لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھتے کئی بار، اس کی طرف بھی دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وضاحت کے ساتھ کہ میت کے بھی، کسی مردے کی بھی ران کی طرف بھی مت دیکھنا۔ ایک اور بات کا خیال رکھیے کہ جو چادر ہو وہ تھک ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے کئی بار کئی چادریں پتلی اور ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہم سب ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے ڈیمانسٹریشن کے ٹائم پر یہیں پہ رکھی ہے وہ یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ پورا ٹیبل جو غسل کا یہ ٹیبل ہے پورا کا پورا گیلا ہونے والا ہے اور اس کے اوپر پورا پانی بہے گا۔ اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے ٹیبلز اکثر مساجد میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا ٹیبل مل گیا تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کی ڈرینیج ایریا بھی ہوتی ہے اور نیچے لگانے کے لیے یہ پائپ بھی اکثر ساتھ میں آتا ہے ایکسٹینشن وغیرہ کے ساتھ، تاکہ آپ اسے اپنے نالے تک پہنچا دیں۔ اور اگر یہ پائپ ساتھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کے نیچے بالٹی بکٹ وغیرہ رکھ کے اسے بار بار ایمٹی کر سکتے ہیں، تو سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہو یہ تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ٹیبل ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پانی ڈالا جا سکتا ہے، اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا ہی اسٹیل والا ایسا ہی ٹیبل ہونا چاہیے، یہ کیسا بھی ٹیبل یوز ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم غسل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ سٹیج، ہم ان کے لباس کو اتاریں گے۔ لباس اتارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کینچی سے ان کے لباس کا وہ حصہ جو سلائیڈ نہیں ہو سکتا، جیسے پیجامہ وغیرہ سلائیڈ ہو سکتا ہے، ہاتھ اندر ڈال کے کھینچ کے اتارا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو کوئی چیز کے لیے آپ ہاتھ اندر ڈال کر کے کاٹ سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رکھیں گے کہ ان کا سطر ظاہر نہ ہو۔ تو آپ یہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہیں۔ سیکنڈ سٹیج، دوسرے سٹیج پر انسانی جسم کے اندر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کئی بار کچھ غلاظتیں باقی رہ جاتی ہیں، پیشاب پاخانہ باقی رہ جاتی ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مناسب وقت پر وہ خارج بھی ہو جاتی ہے جب جسم کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نارملی سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلاظت کو خارج کرنا، مطلب وہ گندی چیز جو باقی رہ گئی جسم میں اسے خارج کرنا۔ تو خارج کرنے کے لیے کس طرح سے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا طریقہ، آسان طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ ان کے جسم کو اٹھائیں گے اور دوسرے ہاتھ کو اس طرح سے ان کے پیٹ پر دبا کر کے اس طرح سے کوئی اندر کی غلاظت ہے وہ خارج کریں گے۔ اس چیز میں کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بھی کر لیے تو کوئی اگر غلاظت اندر ہے تو خارج ہو جائے گی، اور یہ ہمارا یہ سٹیج پورا ہو گیا۔ یہ سٹیج کے اندر اب ہم یہ کریں گے کہ گلوز پہنیں گے۔ نارملی اگر دونوں پہن لیں، دونوں کے پاس دو ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ایک ایک شیئر کر سکتے ہیں۔ تو گلو پہن کر کے اب یہ واشنگ کا کپڑا، ایک کپڑا یہ ٹوائلٹ والا ریجن واش کرنے کے لیے ہے۔ تو کس طرح سے کریں گے؟ آپ پانی ڈالتے جائیے اور آگے کی طرف پیچھے اندر سے پانی ڈالیے، اور میں یہاں پر دیکھیے کیا ہوتا ہے، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ ڈائریکٹ جسم پہ نہیں ٹچ کرے، ہمارا ہاتھ ڈائریکٹلی میت کے جسم پہ نہ آئے، یہی قاعدہ فالو کیا جاتا ہے نارملی۔ اسی وجہ سے کپڑا ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، یہ کپڑا ٹچ ہوگا ان کے جسم کو، ہمارا ہاتھ نہیں ٹچ ہوگا، گلوز کے ساتھ بھی نہیں ٹچ ہوتا ہے۔ پانی ڈالتے جائیے اور ہم آگے کی طرف پہلے دھو رہے ہیں، پھر تھوڑا کروٹ کی طرف، کروٹ پہ لیجیے،
کروٹ پہ لیجئے جی، اور پیچھے کی طرف پانی ڈالیے. یہ پانی ہمارا بس ڈیمانسٹریشن والا نقلی پانی ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے. اور پیچھے کی طرف آپ واش کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں. آپ نے پیچھے کی طرف دھوئے اور یہ پانی ڈال رہے ہیں اسسٹنٹ. اسی وجہ سے 3 لوگ ہوں تو بہتر ہے. پیچھے دھو لیے اور آگے بھی دھو لیے. پانی ڈالیے جی، آگے پیچھے دونوں دھو لیا. اور دھونے کے بعد یہ ہمارا سیکنڈ سٹیج پار ہوا. نارملی یہ کپڑا، یہ میرا سجیشن ہے، یہ قرآن و حدیث کا رول نہیں. یہ کپڑا کیونکہ ابھی ہم ٹوائلٹ والے ایریا کے لیے رکھے تھے، اسی لیے اسے اسی مقصد کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں پھر سے کوئی غلاظت خارج ہو تو یہی کپڑے کو اس کے لیے استعمال کریں گے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں غسل. غسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو غسل ہوتا ہے اس کے اندر بیمائن و سدرین، پانی اور بیری کے پتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے. تو بیری کے پتے اگر آپ کو مل رہے ہیں پانی میں ڈالیے، اور پانی تھوڑا گرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیری کے پتوں کا اثر وہ پانی میں آ جائے، اور پھر اس پانی سے دھویا جاتا ہے. بیری کے پتوں کے اندر وہ کلیننگ ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ صفائی والا ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن بیری کے پتے اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں کہیں پر شہر میں وغیرہ، آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرحلے میں ہم صابن سے واش کریں گے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا ہو بہو وہ حدیثیں ہمیں ملی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا تھا، انہوں نے اور عورتوں نے مل کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو بتایا، انہوں نے بتایا، ہمیں بیان کیا، وہ حدیثوں سے ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسلنا ثلاثن، 3 بار دھو، 3 بار، او خمسن، 5 بار. ایک اور روایت میں آتا ہے او سون، 7 بار. ایک حدیث میں آتا ہے اغسلنا وترن، تاک عدد دھونا، آڈ نمبر، یعنی 3 5 7 تاک عدد دھونا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غسل جو دینا ہے اس میں قاعدہ کیا ہے، 3 بار غسل دینا سنت ہے. اور بحسب ضرورت، ایز پر نیڈ اینڈ نیسیسٹی، 3 کی جگہ 5 یا 7 بار بھی ہم غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں 1 بار غسل دینا منیمم، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. 3 بار دینا مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، سنت ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا غسل. ہمارے پاس یا تو صابن ہو یا تو بیری کے پتے والا پانی ہو. ہم شروع کرتے ہیں، پہلے جسم کو ہم گیلا کریں گے. اور یہ چیز کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ ہم سب غسل لیتے ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے کرنا ہے جن کا انتقال ہوا ہے، ہمیں وہ اجر ملنے والا ہے، 40 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک شفقت والی چیز ہے، ایک نرمی والی چیز ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 19 20 18 20 کا فرق ہے، باقی سب تقریباً سیم چیزیں ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو صحابیات بتاتی ہیں ہمیں، لیکن یہ غسل دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیات کو بتایا جو انہوں نے ہمیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدانا بمیامنہا وموادی الوضوء منہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدھی جانب سے شروع کرنا اور وضو کے اعضاء سے شروع کرنا، پارٹس آف وضو سے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا. جو پارٹس آف وضو ہے، جو وضو کے اعضاء ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے. وضو کے اعضاء میں ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ کو دھوئیں گے. ان کے ہاتھ کو لے کر پانی سے ہم دھو رہے ہیں. سیدھا ہاتھ پہلے، پھر الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ. اب ہم جب وضو کرتے ہیں تو کون سے وضو کے اعضاء کو ہاتھ دھونے کے بعد ہم دھوتے ہیں؟ ہم کلی کرتے ہیں. تو کلی کرنے میں ظاہر سی بات ہے یہ کلی نہیں کر سکتے، اور پانی ہمیں منہ میں اندر نہیں ڈالنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، روئی. تو روئی سے ہم پانی میں گیلا کریں گے اسے، اور گیلا کر کے ان کے منہ میں، روئی سے ان کے منہ میں ہم تھوڑا سا کھول کے، بہت زیادہ بھی کھول کے اندر گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا کھول کے ہم پوچھیں گے. اور پھر ڈسٹ بن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے اور روئی دیجئے. آپ یہ 1 سے زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں. اور زیادہ بار کرنے کے بعد میں، 1 سے زیادہ بار کرنے کے بعد میں آپ ناک کو پوچھیں گے. ہم وضو میں کیا کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو ناک کو پوچھیں گے. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، یہ اس سے ایک بہت لمبا کچھ بنا کر کے ناک میں اندر تک ڈالتے ہیں. لیکن ایسا کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت زیادہ کرنا ناپسند کیا ہے علماء نے. تو تھوڑا جتنا عام طور پر ناک کو کلین کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اتنا کریں گے، اور کر کے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے. یہ کرنے کے بعد ہم ابھی چہرہ دھوئیں گے. ہاں چہرہ. تو چہرہ دھونے میں اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، اور ہاتھ دھونے میں سیدھی جانب سے ہم شروع کر رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے. یہ جو لباس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل جو صحیح غسل میں نہیں ہوگا، علماء نے اسے منع کیا ہے. علماء نے کہا ہے کہ لباس اتارنا ضروری ہے تاکہ وہ غلاظت صحیح طرح سے نکل جائے جسم کے اوپر سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے،
اور سیدھے ہاتھ کو دھو کر اب الٹے ہاتھ کو دھوئیں گے، ہاں یعنی کہ بایاں ہاتھ اسے دھوئیں گے. دھونے کے بعد سر کا مسح کر لیتے ہیں اور پھر پاؤں دھو لیتے ہیں. وضو کے اعضاء دھونے کے بعد ہم سر دھوتے ہیں. عام طور پر نارملی سر دھونے کے لیے لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بال کا ٹیکسچر خراب نہ ہو. لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے نا، تو ان کے ٹیکسچر کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ابھی قبر میں جانے والے ہیں. اسی لیے عام طور پہ میتوں کے لیے صابن ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. تو دھو کر کے پانی دیجیے. جیسے ہم نارملی سر دھوتے ہیں وہی سر دھو رہے ہیں. آپ پہلے گیلا کریں گے بالوں کو، صابن لگائیں گے اور پھر واش کریں گے. ہاں یہ سمپل سا پروسیجر ہے. آپ وضو کے اعضاء دھو چکے ہیں، آپ سر دھو چکے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں غسل کو آگے بڑھانے. اور جیسا کہ آیا کہ 3 بار دھونا ہمیں ملتا ہے، تو 3 بار دھونے میں فرسٹ ٹائم کے اندر ہم وہ پانی بیری کے پتوں کے ساتھ جو ہے اسے استعمال کریں گے یا صابن کو استعمال کریں گے. تو ہم جسم کو گیلا کر لیتے ہیں، پورے جسم کو. ابھی تک ہم نے وضو کے اعضاء دھوئے ہیں، اب ہم پورے جسم کو گیلا کر لیتے ہیں. دیتے آئیے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک غسل کے لیے تقریباً 3 بکٹ پانی سفیشینٹ ہوتا ہے نارملی. لیکن یہ بھی کوئی قرآن و حدیث کا رول نہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کم یا زیادہ چاہیے، آپ کے اوپر ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں صابن لگانا. اس میں ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی آپ یاد رکھیے. غلطی یہ ہے کہ آدھا اور آدھا ملا کر کتنا ہوتا ہے؟ ہاف اور ہاف ملا کے کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. ہاف اور ہاف ملا کر کے 2 نہیں ہوتا ہے. یعنی کیا؟ ہم جب دھوتے ہیں نا تو ہم یہ آدھا دھوئیں گے، پھر وہ آدھا دھوئیں گے، اور اسے لوگ 1 اور 2 کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ 1 ہو گیا وہ 2 ہو گیا، جبکہ آدھا اور آدھا ملا کر کے 1 ہوتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ صابن لگا سکتے ہیں، جسم گیلا ہو چکا ہے. آپ بھی لگا لیجیے وہاں سے. جسم پر صابن لگانے کے بعد ان کے جسم اور آپ کے ہاتھ کے بیچ میں عام طور پہ یہ واشنگ کا کپڑا ہوتا ہے. آپ پانی ڈالتے رہیے اندر سے، یہاں سے. جی ہم نے آگے کی طرف دھویا سیدھی سائڈ، اور سیدھی میں ان کی رائٹ سائڈ. اب تھوڑا سا کروٹ پہ لے لیتے ہیں ان کو. تھوڑا سا کروٹ پہ لے لیجیے تاکہ بیک سائڈ کو ہم کر لیں. ابھی یہ کروٹ پہ لیتے ٹائم پر یہ خیال رکھنا ہے کہ چادر لمبی ہو تاکہ ان کا سطر ظاہر نہ ہو. اسی طرح آپ نے جو سیدھی جانب دھوئے، جس طرح سے آپ نے باڈی کی رائٹ سائڈ سیدھی سائڈ واش کیا ہے، دھویا ہے، اسی طرح سے آپ کو الٹی سائڈ لیفٹ سائڈ کو دھونا ہے. تو ہاف اور ہاف ملا کر کے 1 غسل ہوا. دوسرے غسل کے اندر آپ چاہتے ہیں پھر سے صابن لگائیں، لگا لیجئے، کوئی ایسا کوئی رول نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سیدھا پانی کا واش کر لیں اور کافی ہو گیا، کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بار دھونے کے بعد، میں اب دھو رہا نہیں ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ طریقہ وہی ہے جیسے ہم نارملی غسل لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے غسل کی طرف. اگر آپ کا تیسرا غسل آخری غسل ہے تو اس غسل کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا. کافور دیجیے. آخری بار میں، آخری غسل میں کافور ڈالنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور شیء من الکافور، یا کچھ حصہ کافور کا. نارملی یہ ایک پیکٹ جو ہوتا ہے، یہ جو نارمل سیٹ کے اندر کبھی کہیں ڈبی آتی ہے، کبھی اس طرح کے پاؤچ آتے ہیں. پاؤچ میں ہم نے جو سیٹ لیا ہے اس میں 2 پاؤچ آئے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک جنازے کے لیے. تو اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے فی الآخرتی. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آخری بار میں کافور ڈالنے کہا گیا ہے. اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جسم پہ کافور ڈال دو ڈائریکٹلی. لیکن حدیث کے الفاظ پر ہم اگر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی الآخرتی، آخری غسل میں جو کہا گیا، اسی وجہ سے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر ہی کافور ڈالنا ہے، وہ زیادہ مضبوط بات ہے. اچھا، یہ کافور کے تعلق سے یہ جو آپ کے پاس ہوگا، اسے آپ تھوڑا سا پریشر لگائیں گے، دبائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل بھوسا ہو جاتا ہے. آپ اسے پانی میں ڈال دیجئے. میں تھوڑا اوپر سے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے، لیکن اتنا اوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ نیچے جا کے بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب اسے بالکل بھوسا بنا کر کے پانی میں ڈال دیجئے. ایک بات میں بتا دوں، جیسے پانی میں جب نمک ڈالا جاتا ہے تو نمک جس طرح سے گھل جاتا ہے اس طرح سے کافور گھلتا نہیں ہے، اس کے گرینیولز جیسے باقی رہتے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ پانی دیں گے، ہم نے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا ڈال دیا، سمجھ لیجئے کہ پورا ڈال دیا. اب آپ جو پانی دیں گے تو پانی دینے میں یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نیچے سے تھوڑا سا اچھے سے دیجئے تاکہ کافور ساتھ میں آئے. ہاں، اور وہ کافور جو آیا ہے، اب میں جب ان کے جسم پر ڈالوں گا تو وہ کافور ان کے جسم پر جا کر باقی رہے گا. اور یہی طریقہ ہے، یعنی یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک طرح سے جسم پر باقی رہتا ہے
اور اسے رہنے دینا چاہیے. مطلب کافور کے جو وہ گرینیولز ہے وہ جسم پر دکھائی دیں گے, اور وہ دکھائی دے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی ڈیفیکٹ کی بات نہیں, کوئی غلط بات نہیں. تو یہ آخری بار میں یہ کافور جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی کے ساتھ میں آئے گا اور جسم پر باقی رہے گا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پانی یہ دے رہے ہیں اور آپ یہ آخری بار میں ڈال رہے ہیں. ہم پھر سے آگے پیچھے جس طرح سے کرنا ہے کروٹ پہ لے کر, اور میں رائٹ کروٹ بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد لیفٹ کروٹ پہ لے کر, ہاں, پوری طرح سے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے. یہاں تک کہ علماء نے بتایا کہ مان لیجئے کہ کسی کے پاؤں پہ پلاسٹر ہے, ہاتھ میں پلاسٹر ہے, تو پلاسٹر کاٹنا لازم ہے, کیونکہ جسم پر پانی جانا چاہیے, ہر حصہ گیلا ہونا چاہیے برابر سے. یہاں تک کہ کچھ بہنیں ہیں جو نیل پالش وغیرہ اگر استعمال کرتی ہیں جو ہونا نہیں چاہیے, یا کچھ محدود سے دن ہوتے ہیں جب وہ شاید استعمال کر سکتی ہیں, تو وہ نیل پالش سے بھی پانی جسم تک نہیں پہنچتا, تو وہ نیل پالش بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پانی پہنچے جسم تک. تو پورا جسم 3 بار ہم دھو چکے ہیں. پھر اگر ضرورت لگی کہ 2 بار اور دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں, لیکن آخری بار میں کافور ڈالنا ہوتا ہے. اب ہمارا غسل تو ایسے پورا ہوا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اب ہم جسم کو پوچھیں گے. اور میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں, یہ چادر گیلی ہے سوکھی؟ گیلی ہے. تو یہ چادر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, بھلے ہی میں نے یہاں رکھا ہے, نارملی یہاں نہیں رکھا جاتا ہے, یہ کوئی دوسرے ٹیبل وغیرہ پر رکھا جاتا ہے. تو ہم ایسا کریں گے, یہ چادر جو سوکھی چادر ہے اسے اوپر سے ڈالیں گے اور اس گیلی چادر کو نکالیں گے نیچے سے. آپ پہلے تھوڑا سا جسم پوچھ سکتے ہیں, تھوڑا سا جسم کو ڈرائی کر سکتے ہیں جتنا ہو, لیکن چادر تو گیلی ہے تو زیادہ بہتر آپ پوچھ پائیں گے سوکھی چادر ڈالنے کے بعد. پھر ایک بار ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کے سطر کو ظاہر ہونے نہ دیں. میں بار بار یہ بات پر بہت ایمفسائز کر رہا ہوں کیونکہ اس بارے میں کئی لوگوں میں بے احتیاطی دکھی جاتی ہے. تو یہ ہم نے اوپر سے وہ چادر ڈالے اور یہ گیلی چادر ہم نے یہاں نکال لیے. اب اس چادر کا اور کوئی استعمال نہیں ہے اور ہمارا غسل تو ایسے پورا ہو چکا ہے. اب ہم ڈرائنگ کے سٹیج پر آ رہے ہیں. اس سٹیج میں پہلے ہم سکھائیں گے جسم کو. پوچھتے ٹائم پر یہ بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ رف طریقے سے رب نہ کریں. اور دوسری چیز ہم یہ کریں گے, سکھائیے, دوسری چیز ہم یہ کریں گے کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر, مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے ان کے بالوں کی کنگھی کی جاتی ہے. مشتنہا, وہ صحابیات نے کہا مشتنہا, ہم نے کنگھی کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ثلاثۃ قرون, ہم نے 3 چوٹیاں بنائی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کئی سکولز میں یونیفارم ہوتا ہے 2 چوٹیاں ہوتی ہے, لیکن جنازے کا عورتوں کے لیے یونیفارم یہ ہے کہ 3 چوٹیاں ہوتی ہے, 2 جانب سے اور ایک بیچ کے بالوں سے 3 چوٹیاں بنائی جاتی ہے. اس بارے میں اختلاف ہے, کچھ بعض علماء کہتے ہیں کہ آگے ڈالنا چاہیے, سینے پہ ڈالنا چاہیے, اور بعض علماء کہتے ہیں پیچھے ڈالنا چاہیے. اگر آپ حدیث دیکھیں تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے, وَأَلْقَيْنَهَا خَلْفَهَا, کہ ہم نے ان بالوں کو پیچھے ڈالا, ان چوٹیوں کو پیچھے ڈالا. تو وہ 3 چوٹیاں بنانے کے بعد پیچھے ڈالی جاتی ہیں. یہ ایک چیز فرق ہے عورتوں کے غسل اور مردوں کے غسل میں. یہاں پر ہمارا غسل پورا ہو چکا ہے. میں آپ کو چند خصوصی مسائل بتانا چاہتا ہوں اور چند غلطیاں بتانا چاہتا ہوں. خصوصی مسائل میں ایک بات آپ کو بتا دوں, کبھی کوئی ایسا کیس ہو سکتا ہے جہاں پر جسم اس حال میں ہے کہ دھو نہیں سکتے. دیکھیے, ایک چیز ہوتا ہے دھونا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسا ہم نے کیا دھونا, ایک چیز ہوتا ہے پانی ڈالنا. کبھی کبھار جسم ہو, جیسے ایکسیڈنٹ کیس ہے, برن انجریز کا کیس ہے, جس کے اندر غسل نہیں دے سکتے, تو صرف پانی ڈالتے ہیں. اور کبھی اگر کیس ایسا ہو کہ پانی ڈالنے میں بھی ڈر ہے کہ باڈی جیسے کہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی, باڈی جیسے کہ الگ ہو جائے گی, تو اس سچویشن کے اندر تیمم کیا جاتا ہے. تیمم کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ, اور ہاتھ کو مٹی پر مارا جاتا ہے. مار کر کے سیدھا ہاتھ آپ پوچھ رہے ہو, الٹا ہاتھ ہلکے سے جتنا ہو سکتا ہے, اور پھر چہرے کو پوچھ لو, ہو گیا, پورا غسل کا کام ہو گیا. تو تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب غسل نہیں دیا جا سکتا, ان حالات کے لیے تیمم ہے. دوسرا مسئلہ, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال, اور میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کبھی اگر کسی کا ہو کہ کوئی غسل لیتے ہوئے ہی مرا ہے, مطلب وہ غسل ہی لے رہے تھے جب انتقال ہوا, تو غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا؟ تو بھی غسل دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ غسل صرف صفائی کے لیے نہیں ہے, صفائی ہے لیکن یہ عبادت ہے. تو کوئی اگر ڈوب کے بھی مرا ہے, سوئمنگ پول میں مرا ہے, شاور میں مرا ہے, یا کہیں پہ بھی انتقال ہوا جہاں گیلا ہی ہوا تھا, تو بھی غسل دیا جائے گا. مزید تیسرا مسئلہ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹ آف دا باڈی خالی ملتا ہے, مطلب کوئی ڈراؤننگ کیس ہے, ایکسیڈنٹ کیس ہے, جس میں مجھے پتا ہے یہ باتیں سننا کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ حقیقتیں ہیں زندگی کی, اور ہم سب کو تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے ان چیزوں میں. کبھی ایسا ہو کہ مان لیجیے صرف ایک ہاتھ ملا ہے, تو صرف ایک ہاتھ کو غسل دیا جائے گا, مطلب وہ غسل بس اتنے کے لیے. اگلا مسئلہ, کیا غسل کے اندر
شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک بات ہوتی ہے، غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے، کہ کوئی شوہر انتقال کے بعد بیوی کو دیکھ نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ تمہارا طلاق ہو گیا، اور بیوی سے کہا جاتا ہے تم شوہر کا چہرہ بھی دیکھ نہیں سکتے. اور وہ بیوی رو رہی ہے، وہ زندگی بھر ان کے شوہر ہے، اور ابھی کہتے ہیں نامحرم ہو گئے. تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، لو متی قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، تمہارا انتقال اگر مجھ سے پہلے ہو گیا، غسلتکی، میں یقیناً تمہیں غسل دوں گا، وکفنتکی، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، ثم قمت علیکی، میں کھڑے ہو کے تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے میں تمہیں دفن کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں عائشہ سے کہا، تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اور ہمارے پاس مثال ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ وہ غسل دے، اور صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں لیا. جب ان کا انتقال ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ہی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا قول ہے، حدیث ہے ابن ماجہ میں صحیح سند سے، انہوں نے فرمایا، لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل النبی الا نساءه، اگر جو بعد میں ہوا ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی بیویوں کے سوا کوئی اور غسل دیا ہی نہیں ہوتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال ہے حضرت اسماء بنت انیس رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد غسل دیا تھا. تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ الگ بات ہے، لیکن قرآن و حدیث میں شوہر و بیوی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، جیسے کہ دلائل کی روشنی میں ہم سب نے دیکھا. اب کچھ غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں. غلط چیزوں میں غسل کے دوران کچھ لوگ ناک میں، کان میں، ہر جگہ پر، اللہ المستعان، اللہ کی پناہ، جو پیچھے کی سورین ہے وہاں پر بھی روئی ڈال دیتے ہیں، جو بالکل صحیح نہیں ہے. بھئی اگر مان لو کوئی کیس میں ناک سے خون بہہ رہا ہے اور آپ ڈالیں تو بالکل ایک ضرورت ہے، سنت سے نہیں ہے، ایک فطری ضرورت کے طور پر ہے. لیکن اس طرح سے ڈالنا ثابت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو. اور پیچھے کی طرف ڈالنا اس میں تو ایک طرح کی پرائیویسی کو پار کرنے کی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لوگ جذبے میں جب ہوتے ہیں تو شرمگاہ کے بالوں کو بھی شیو کرتے ہیں. یہاں تو ران دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. فسترہ کی خاص تاکید ہے. کیا گنجائش ہے کہ کوئی ایسا کرے؟ کیا گنجائش ہے؟ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ایک انسان کے لیے جب وہ زندہ ہے اس وقت کے لیے ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو، بغل کے بالوں کو شیو کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. کچھ لوگ ہر ایک جسم کا اعضا دھونے کی ایک خاص دعا بتاتے ہیں، اور وہ دعائیں دیکھ کر کے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. بولے ہاتھ دھوئے تو ایک دعا پڑھے، چہرہ دھوئے تو ایک دعا پڑھے، پاؤں دھوئے، کافور ڈالے تو ایک دعا پڑھے. اب یہ دعائیں کہاں سے آئی؟ اگر آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گا. یہ لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کیا ہے. تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہم سب کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، کہ انہوں نے جو بتایا وہی کافی ہے ہمارے لیے؟ ہم وہ کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ عبادت ہے، ہم نئی چیزیں نہیں لا سکتے. عبادت کے اندر کسی کی عقل میں کچھ بھی آ جائے وہ چیز نہیں آ سکتی. ایک غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل دیتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ کسی طرح سے قبلہ رخ ہونا چاہیے. ایسا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. کچھ لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ پانی بہت ہی فورس کے ساتھ، پانی بہت ہی، میں نے دیکھا بالکل فورس کے ساتھ مارتے ہیں، فورس کے ساتھ. یہ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا نرمی کرو. کچھ لوگ بہت ہی ہارش ہوتے ہیں اس میت کے اوپر، بہت ہی، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ربڑ کی چیز ہے، بالکل اچھے سے اسکربنگ کر کے دو. لیکن یہ مقصد نہیں ہے ہمارے اس غسل کا. یہاں پر ہمارا غسل کا مرحلہ، سٹیج ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے سٹیج میں کفن کیسے پہنائیں، اس میں کیا غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور اس میں کیا چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام آخری سفر جنازہ ٹریننگ کورس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.